بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس نظامی کے دوسرے سال میں فقہ کی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے اس میں سے ایک کتاب ہے المختصر القدوری۔ اس کتاب کو انشاءاللہ اب ہم شروع کریں گے، تو کتاب کو شروع کرنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں معلوم ہونی ضروری ہے۔ ایک تو کتاب مصنف کا تعارف، اور دوسرا جس فن اور جس موضوع میں یہ کتاب لکھی گئی ہے یعنی علم فقہ، اس کا کچھ تعارف، اور تیسرا اس کتاب میں استعمال ہونے والی چند اصطلاحات کا تعارف۔ تو اس سبق میں ہم یہ بنیادی اور ضروری چیزیں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے المختصر۔ کتاب کا نام تو المختصر ہی ہے، لیکن جب اس کو مصنف کی طرف نسبت کرتے ہیں تو اس کو دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، ایک تو المختصر للقدوری اور دوسرا مختصر القدوری۔ کتاب کو مضاف بنا کر القدوری کی طرف اس کی نسبت کر دی جاتی ہے۔ تو یہ دو طریقے ہیں اس کتاب کے نام کو پڑھنے کا۔ اب ہے صاحب قدوری کے مختصر حالات۔ تو مختصر حالات بھی ہم آپ بیان کر رہے ہیں، چلیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا نام احمد، کنیت ابو الحسین، قدوری گاؤں یا پیشے کی طرف منسوب ہے۔ امام قدوری 362 ہجری میں پیدا ہوئے۔ مقام پیدائش شہر بغداد ہے۔ صاحب مدینۃ العلوم فرماتے ہیں کہ قدوری کا مطلب دیگ بنانے والا، یا ان کے خاندان کے لوگ دیگ بناتے تھے یا اس کی خرید و فروخت کرتے تھے، اس لیے ان کو قدوری کی طرف منسوب کر کے قدوری کہا جاتا ہے۔ یہ اس گاؤں کے باشندہ تھے جن کا نام قدوری تھا، ان کو منسوب کر کے قدوری کہا جانے لگا۔ امام قدوری نے علم فقہ اور علم حدیث ابو عبداللہ محمد یحییٰ سے حاصل کیا، جو امام ابو بکر حصاص کے شاگرد تھے، اور امام ابو بکر ابو الحسن عبداللہ کے شاگرد تھے، اور عبداللہ ابو سعد کے شاگرد تھے، اور ابو سعد ابو موسیٰ کے شاگرد تھے۔ ابو موسیٰ رازی امام محمد کے شاگرد تھے۔ امام قدوری 5 واسطوں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ امام قدوری نے 5 رجب 428 ہجری میں شہر بغداد میں 66 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اب ہے فقہ۔ فقہ کی لغوی تعریف: سمجھداری، دیانت۔ فقہ اس علم کو کہتے ہیں جو احکام شرعیہ کو واضح کرے، ان کے حقائق کا سراغ لگائے اور متعلق پیچیدہ مسائل کو واضح کرے۔ فقہ کی اصطلاحی تعریف: فقہ ظاہری اعمال کے متعلق ان تمام احکام شرعیہ کے جاننے کا نام ہے جو ان کی تفصیلی دلائل سے حاصل کیے جائے۔ دلائل 4 ہیں: نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 اجماع، اور نمبر 4 قیاس۔ فقہ کا موضوع: مکلف انسان کا فعل ہے۔ فقہ کی غرض و غایت: دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کرنا۔ اب چند اصطلاحات ہے۔ چند اصطلاحات میں سب سے پہلے ہے ائمہ اربعہ، یعنی ائمہ اربعہ میں کون کون سے امام شامل ہوں گے؟ تو ائمہ اربعہ کے اندر ہمارے 4 بڑے امام ہیں: امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 4 بڑے امام ائمہ اربعہ کے اندر شامل ہے۔ اس کے بعد ہے ائمہ ثلاثہ۔ ائمہ ثلاثہ کا لفظ جب بولا جائے تو ہمارے فقہ حنفی میں 3 بڑے امام ہیں۔ ایک تو سب سے بڑے امام ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور 2 ان کے شاگرد ہیں، یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر ان کی کوئی بات بیان کی جائے، اس کے بعد کہا جائے کہ ائمہ ثلاثہ یہ فرماتے ہیں، تو وہاں پر پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر جو 3 ائمہ ہیں وہ مراد ہوں گے، یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تینوں ائمہ مراد ہوں گے۔ اور جب کہا جائے کہ ہمارے ائمہ ثلاثہ، تو اس سے مراد فقہ حنفی کے جو 3 بڑے امام ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں مراد ہوں گے۔ اس کے بعد ہے شیخین۔ شیخین کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ دونوں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ رہے ہیں، اسی لیے، اور بزرگ بھی تھے، اسی لیے ان کو شیخین میں
داخل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے طرفین۔ طرفین میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس کے بعد ہے صاحبین۔ صاحبین میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ دونوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رہے ہیں، تو اس لیے ان دونوں کو صاحبین کہا جاتا ہے۔ تو اگر کہیں پر صاحبین کا لفظ آئے تو اس سے مراد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہی ہوں گے، اور طرفین کا لفظ کہا جائے تو وہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے۔ تو یہ کچھ ضروری اصطلاحات ہیں، ان کو بھی ہم ذہن میں رکھیں گے۔ آگے کتاب میں جب ہم سارے مسائل پڑھیں گے تو اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو آج کے اس سبق کے اندر ہم لوگوں نے المختصر القدوری جو ہے کتاب ہے فقہ کی، اس کے کچھ اصطلاحات اور مصنف کے تعارف، یہ تمام چیزوں کو ہم نے آج کے سبق کے اندر پڑھا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر کر دیجیے گا، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بالکل ٹائم پہ مل جائے۔ تو ملتے ہیں اگلے سبق میں اور اس کتاب کی ابتدا میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔